بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ اور حضرت سعودہ رضی اللہ عنہما سے نکاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو مکہ ہی میں حضرت عثمان بن مطعون کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم بن اوقس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ شادی نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو کنواری سے، اور اگر آپ فرمائیں تو بیوہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے ان کی بیٹی حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت سعودہ بنت زمعہ، جو آپ پر ایمان لائی ہے اور آپ کے دین کا اتباع کر چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جا کر دونوں سے میرا ذکر کرو۔ حضرت خولہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئی، وہاں میری والدہ انہیں ملی۔ حضرت خولہ نے کہا کہ اے ام رومان، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی خیر و برکت آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ام رومان نے کہا کہ میں تو چاہتی ہوں، لیکن تم حضرت ابوبکر کا انتظار کر لو، وہ آنے ہی والے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر آ گئے تو حضرت خولہ نے کہا، اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی خیر اور برکت آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، کیا عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جا کر حضرت ابوبکر سے کہو کہ تم اسلام میں میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ خون کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے تمہاری بیٹی کی مجھ سے شادی ہو سکتی ہے۔ حضرت خولہ نے جا کر حضرت ابوبکر کو بتایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی کر دی۔ حضرت ابو سلمہ اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ واپس جا کر ابوبکر کو بتا دو کہ میں تمہارا اور تم میرے اسلامی بھائی ہو، اور تمہاری بیٹی کی شادی مجھ سے ہو سکتی ہے۔ حضرت خولہ کہتی ہے کہ میں نے جا کر حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ذرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر چلے گئے۔ حضرت ام رومان نے کہا کہ مطعم بن عدی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے جبیر کا عائشہ کے لیے پیغام دیا تھا، اور حضرت ابوبکر نے مطعم سے وعدہ کر لیا تھا، اور حضرت ابوبکر کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ مطعم سے بات کرنے گئے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مطعم کے پاس پہنچے تو ان کے پاس ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، جو اس کے بیٹے جبیر کی ماں تھی۔ مطعم کی بیوی نے حضرت ابوبکر کو ایسی بات کہی جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا کرنا حضرت ابوبکر کے ذمے نہ رہا جو انہوں نے مطعم سے کیا تھا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت ابوبکر نے مطعم سے کہا کہ آپ اس لڑکی یعنی عائشہ کے معاملے میں کیا کہتے ہو؟ مطعم نے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے فلانی، تم کیا کہتی ہو؟ اس نے حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اگر ہم اس نوجوان کی شادی تمہاری بیٹی سے کر دے تو شاید تم زور لگا کر میرے بیٹے کو اپنے دین میں داخل کر لو گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ مطعم، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہی ہے آپ اسے سن ہی رہے ہیں، یعنی میری بھی یہی ہے۔ گویا کہ دونوں نے انکار کر دیا۔ اس طرح دونوں کے انکار سے وہ وعدہ ختم ہو گیا جو حضرت ابوبکر نے مطعم سے کر رکھا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر حضرت ابوبکر نے حضرت خولہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائی، اور حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی شادی کر دی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ پھر حضرت خولہ حضرت سعودہ بنت زمعہ کے ہاں گئی اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر اور برکت تمہیں دینے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ حضرت سعودہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ حضرت خولہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شادی کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت سعودہ نے کہا کہ میں تو چاہتی ہوں، لیکن میرے والد زمعہ کے پاس جاؤ اور ان سے تذکرہ کرو، وہ بہت بوڑھے عمر رسیدہ تھے،
اور حج میں بھی نہ جا سکے تھے۔ حضرت خولہ نے جا کر ان کو جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا۔ زماں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ حضرت خولہ نے کہا کہ خولہ بنت حکیم۔ زماں نے پوچھا کیا بات ہے، تو تم کیوں آئی ہو؟ حضرت خولہ نے کہا کہ مجھے حضرت محمد بن عبداللہ نے بھیجا ہے، وہ سودا سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ زماں نے کہا کہ وہ تو بہت عمدہ اور جوڑ کے خاوند ہے، لیکن تمہاری سہیلی یعنی سودا کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت خولہ نے کہا کہ وہ بھی چاہتی ہے۔ زماں نے کہا اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زماں کے پاس گئے اور زماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا کی شادی کر دی۔ حضرت سودا کے بھائی عبد بن زماں حج سے فارغ ہو کر واپس مکہ آئے تو وہ اس شادی کی خبر سن کر اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد کہا کرتے تھے کہ میں بڑا بیوقوف تھا اور میں نے اس وجہ سے اپنے سر پر مٹی ڈالی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہن سودا بن زماں سے شادی کر لی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم لوگ مدینہ آ گئے اور سخت محلہ میں قبیلہ بنو حارث بن خزرج میں ٹھہر گئے۔ ایک دن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ کھجور کے دو ستونوں کے درمیان ایک جھولا ڈال رکھا تھا اور میں اس پر جھولا جھول رہی تھی کہ میری والدہ نے مجھے جھولے سے اتارا۔ میرے سر کے بال بہت چھوٹے تھے، انہیں ٹھیک کیا اور پانی سے میرا منہ دھویا، پھر مجھے لے کر چلی اور دروازے پر مجھے کھڑا کر دیا۔ میرا سانس چڑھا ہوا تھا، میں وہاں کھڑی رہی یہاں تک کہ میرا سانس ٹھیک ہو گیا، پھر مجھے کمرے میں لے گئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ایک تخت پر تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس انصار کی بہت سے مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میری والدہ نے مجھے اس کمرے میں بٹھا دیا، پھر میری والدہ نے کہا کہ یہ آپ کی اہلیہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں اور اس کے لیے آپ میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ سنتے ہی تمام مرد اور عورتیں ایک دم کھڑے ہو کر چلے گئے۔ یوں میری رخصتی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہمارے گھر میں ہی خلوت فرمائی، اور میری شادی پر نہ کوئی اونٹ ذبح ہوا اور نہ کوئی بکری۔ البتہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیالہ بیچ دیا جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بیوی کے گھر بھیجا کرتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ اس وقت میری عمر 7 سال تھی، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔